ایک سوال یہ ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی ظالم کو اس کے ظلم پر فوراً سزا کیوں نہیں دیتا، اسی طرح کسی کے نیک عمل پر فوراً اجر کیوں نہیں دیتا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اکثر لوگوں کے اذہان میں، ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالی گناہ کرنے والوں کو فوراً سزا کیوں نہیں دیتا؟ وہ تو قادر مطلق ذات ہے، وہ چاہے تو فوراً سزا دے دے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک ظالم بڑے آرام سے زندگی بسر کرتا ہے، لوگوں کو تنگ بھی کرتا ہے، معاشرے کا امن و سکون بھی برباد کر دیتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اسے فوراً سزا نہیں دی جاتی؟ تو اس سوال کا جواب ہم اس مثال سے سمجھتے ہیں کہ فرض کریں کہ ایک امتحان ہال ہے، طلبہ پرچہ حل کر رہے ہیں، اگر استاد ہر سوال کے فوراً بعد بتا دے کہ یہ جواب غلط ہے اور ساتھ ہی سزا بھی دے دے، تو کیا اب امتحان باقی رہے گا؟ نہیں، پھر تو ہر طالب علم مجبور ہو جائے گا کہ وہ صرف صحیح جواب ہی دے، نہ اپنی سمجھ استعمال کرے گا نہ اپنی نیت، امتحان کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ دنیا بھی ایک امتحان گاہ ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کے فوراً بعد سزا دے دے، اگر جو شخص چوری کرے وہ فوراً پکڑا جائے، جو شخص جھوٹ بولے اسی وقت اس پر عذاب آ جائے، جو شخص ظلم کرے وہ فوراً اگر تباہ و برباد ہو جائے، تو پھر تو کوئی بھی گناہ نہیں کرے گا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے نہیں ہوگا، بلکہ فوری سزا کے ڈر سے ہوگا۔ ایک اور مثال سے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بالفرض گاڑی چلا رہے ہیں، اگر ہر سگنل پر کیمرہ نہ ہو اور پھر بھی آپ رک جائیں تو یہ اب آپ کے کردار کی نشانی ہے، لیکن اگر آپ صرف وہاں رکیں جہاں کیمرہ ہو اور جہاں کیمرہ نہ ہو وہاں پر قانون ہی توڑ دیں تو یہ مجبوری ہے، یہ کردار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں مخفی ہے، پوشیدہ ہے کہ ہم ایسے انسان بنے کہ جو بغیر دیکھے مانے، جو تنہائی میں بھی گناہ سے بچے، کیونکہ اس بندے کو یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی مہلت عطا فرماتا ہے۔ ایک تاجر دھوکہ دیتا ہے، ناجائز طور پر وہ منافع کماتا ہے اور بظاہر وہ کامیاب نظر آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اسے کچھ نہیں ہوا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ڈھیل دے رہا ہے، اسے موقع دے رہا ہے کہ وہ سنبھل جائے، توبہ کر لے۔ پھر ایک وقت آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے گرفت ہوتی ہے جو یقیناً بہت سخت ہوتی ہے۔ اسی طرح نیکی کرنے والے کو بھی فوراً انعام نہیں ملتا، وہ صبر کرتا ہے، مشکلات برداشت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے صبر کو اپنی شان کے لائق ملاحظہ فرماتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اسے ایسا اجر ملتا ہے کہ جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو وقفہ ہے گناہ اور سزا کے درمیان، نیکی اور انعام کے درمیان، یہی اصل امتحان ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان کا ایمان، اخلاص اور کردار ظاہر ہوتا ہے۔ اگر سب کچھ فوراً ہونے لگ جائے تو نہ تو پھر صبر باقی رہے، نہ اخلاص باقی رہے، نہ ایمان بالغیب باقی رہے۔ لہذا جب آپ کسی ظالم کو مہلت میں دیکھیں تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی غافل ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ وہ اسے ڈھیل دے رہا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، تو پھر یقیناً کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ آخر میں ہم بس صرف یہی ایک بات کہیں گے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ دوسروں کو مہلت کیوں ملی، بلکہ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو مہلت ملی ہے ہم اس کا کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں مہلت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔